اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کامیابی دنیا اور آخرت کی ایمان پر اللہ نے رکھی ہے۔ سب کامیابوں کی بنیاد اور پایہ وہ ایمان ہے۔ اس لیے جتنے نبی دنیا میں آئے سارے نبیوں نے سب سے اول اور سب سے پہلے ایمان، کلمہ، توحید، اللہ کی ربوبیت، خالق کون ہے، مالک کون ہے، رب کون ہے، تربیت کرنے والا کون ہے، اس کے سلسلے میں نبیوں نے اپنی امتوں کو پاٹھ سکھایا، اس پر چلایا اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش فرمائی۔ جن نبیوں کی امتوں نے اپنے ایمان کو بنایا، نبی کی بات کو مانا، اللہ نے دنیا میں کامیاب کیا، آخرت میں بھی کامیاب کیا۔ اور جن لوگوں نے نبی کی بات نہیں مانی، نہ دنیا میں وہ کامیاب رہے نہ آخرت میں وہ کامیاب ہو گئے۔ آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ان کی بھی یہی محنت کہ سب سے اول، سب سے پہلے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے انسانوں کلمہ پڑھ لو، اللہ کو رب، اللہ کو معبود سمجھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ماں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہے کہ مکے کی سرزمین یہ کفر کا مرکز تھی۔ جہاں جس نے کلمہ پڑھا، یوں سمجھ لو ماں اور بہنوں، پہاڑوں سے زیادہ سخت، آندھیوں سے زیادہ سخت ان کے اوپر حالات آئے۔ کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو پیٹا جا رہا ہے، کسی کو گھسیٹا جا رہا ہے، کسی عورت کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، غلاموں کو تڑپایا جا رہا ہے۔ حضرت سنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باندی غلام ہیں، ایمان قبول کرنے پر مارنے والے اتنا مارتے، کھانا پینا بند ہے اور راتوں دن ستائے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ماں اور بہنوں، مار کھاتے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اور لوگوں نے، کافروں نے یہ طعنہ دیا کہ باطل کے معبودوں نے تیری روشنی لے لی۔ لیکن ماں اور بہنوں، یہ کچے چنے چبائے ہوئے لوگ نہیں تھے، لوڈھے کے چنے سے زیادہ سخت ایمان کے اندر تھے۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ ایمان پر تھوڑے سے حالات آئیں گے، لیکن جمنے کے اوپر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ تو ماں اور بہنوں، دل پر ایک ٹھیس لگی۔ رات کو اللہ کے سامنے سجدے کے اندر اللہ کے سامنے روتے اللہ سے کہا، اے اللہ، دنیا یہ طعنہ دیتی ہے کہ فلاں معبود نے ہماری آنکھیں لے لی، دنیا کا سورج دنیا میں نہ آوے، دنیا کے اندر روشنی نہ آوے، اس سے پہلے تو میری آنکھوں میں روشنی لے آ۔ ماں اور بہنوں، جب حالات سے آدمی دوچار ہو اور اس وقت جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، گھروں میں حالات ہو، جسم کے اندر حالات ہوں، باہر حالات ہوں، اور یہ حالت کا بیچارہ آدمی بندہ جب اللہ کے سامنے، ماں اور بہنوں، اللہ کے حضور میں جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو ماں اور بہنوں، اس کی دعا 100% اللہ قبول کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، سورج دنیا میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت سنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں روشنی دی۔ ایسا ہی قصہ ماں اور بہنوں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اماں کا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ ابھی تو چلنے کی عمر ہے، سیکھنے کی، دوڑنے کی عمر ہے۔ والدہ نے، ماں اور بہنوں، اللہ سے بہت مانگا، یہاں تک کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے رونے کے اوپر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں اندھیرا تھا وہاں پر روشنی ڈال دی اور ان کو بینا اور دیکھنے والا کر دیا۔ تو ماں اور بہنوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی ایمان پر محنت کرتا ہے، ایمان کی فکر کرتا ہے، ایمان کی لگن میں، ایمان میں مگن ہو کر اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو ضرورت ہے دنیا کی، آخرت کی، وہ پوری کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد اعمال کا درجہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جہاں ایمان ہے وہاں ماں اور بہنوں نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال کا کیا مطلب ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ایمان
وہاں اسلام، جہاں اللہ وہاں رسول، جہاں قرآن وہاں پر حدیث، یہ دونوں کا سنگم جب ملتے ہیں تو ماں اور بہنوں ایک مکمل دین، ایک مکمل ایمان، ایک مکمل جو ہے درخت یہ وجود میں آتا ہے۔ ایک تھڑ ہوتا ہے، تھڑ کے اوپر ڈالیاں ہوتی ہے، ایمان ماں اور بہنوں تھڑ ہیں، اور اس کے اندر لگنے والے الگ الگ ڈالیاں یہ اعمال کی جو ہے شاخیں اور ڈالیاں ہیں۔ کسی میں نماز ہے، کسی میں حج روزہ زکوٰۃ ہے، کسی میں امت کی فکر ہے، دعوت و تبلیغ ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ ہر چیز ہے۔ یہ ساری شاخائیں ماں اور بہنوں کیا ہے؟ ایمان کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے مثال بیان کی، شجر کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها فی السماء وفرعها اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال بیان کی کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کے ساتھ، یعنی پاکیزہ جھاڑ ہو اور وہ پاکیزہ درخت ہو، اور اس کی جڑ اور تھڑ زمین کے اندر بڑی مضبوط ہو، کیونکہ ماں اور بہنوں جس درخت کی جڑ زمین میں جتنی اندر ہوگی اتنا وہ جڑ مضبوط ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کی دلوں کے اندر ایمان جتنا راسخ اور مضبوط ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کا ایمان اتنا مضبوط۔ اس لیے نبیوں نے آ کر دلوں کی دنیا پر محنت کی، دنیا کی آباد کاری، دنیا کی چیزیں اور دنیا کے جو مال و متاع سامان ہیں اس پر چھڑوا کر نبیوں نے سب سے پہلے محنت کا میدان انسانوں کے دل بنائے۔ ایمان بن گیا، دلوں کے اندر راسخ مضبوط ہوا، تو پھر کیا ہے؟ وہ فرعها فی السماء، اور اس ایمان کی جو ڈالیاں ہیں وہ آسمانوں میں کیا ہو رہی ہے؟ پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، لہلہا رہی ہے۔ اس لیے ماں اور بہنوں یوں کہا جاتا ہے جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس کے اعمال اتنے مضبوط ہوگی، نمازیں اس کی اتنی مضبوط ہوگی، اللہ کا ذکر اتنا مضبوط ہوگا، قرآن کی تلاوت اتنی مضبوط ہوگی، حالات سے وہ عورتیں ڈگمگاتی نہیں جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت زنیرہ اتنے حالات آئے لیکن ڈگی نہیں، حضرت سمیہ حالات آئے لیکن ڈگی نہیں۔ اس طرح ہر ایک صحابہ کو آپ اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھا رہے ہیں، پانی بند، کھانا بند، راتوں کو ان کو جگایا جا رہا ہے اور دنوں کو تڑپایا جا رہا ہے، احد احد کی صدائیں لگائی جا رہی ہے، زخموں کے اوپر ان تازہ کرنے کے لیے عرب کی سرزمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن ماں اور بہنوں ایمان تو چھوٹ نہیں رہا، ایمان اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ کہ کیا ہوا کہ نبی نے جو کلمہ دیا ہے اس کو زبانوں پر نہیں رکھا تھا، اس کو دلوں کی دنیا میں آباد کیا تھا، اور پھر جو اعمال نکلنے والے تھے کہ ماں اور بہنوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور اللہ وہ صحابی ہے جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن اب نبوت نبی کے دروازہ بند ہو گیا، اب نبی کوئی آنے والا نہیں۔ حضرت عمر بولتے تھے تو آسمان والا خدا فرشت کیا کرتے تھے؟ فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ ہینڈ ہے۔ بہت ساری قرآن کی آیت 14 آیتیں ایسی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے رکھی اور آسمان والے خدا نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ یہ جو پردہ نازل ہوا ہے ماں اور بہنوں، یہ حضرت عمر کا صدقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو کہو کہ پردہ کریں، کیونکہ آپ کے گھر کے اندر اچھے لوگ بھی آتے ہیں اور منافق اور دوسرے جو برے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے گھروں میں آتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اپنی عورتوں کو کہیے کہ پردہ کریں۔ تو بہت ساری جو عورتیں تھیں ان کو برا بھی لگا، لیکن حضرت عمر بول رہے ہیں، چند منٹوں سیکنڈوں کے اندر آسمان سے جو ہے آیت نازل ہوئی کہ اے نبی جی کل ازواجک و بناتک و سائر المؤمنین، اے نبی جی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، تمام مسلمان کی عورتوں سے کہہ دیو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر پردہ کریں۔ تو حضرت عمر کہتے تھے اور آسمان والا خدا فیصلہ کرتا تھا، لیکن ماں اور بہنوں اعمال کیسے بنے ہوئے تھے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے عمل کا جائزہ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں جا رہے ہیں، کچھ اونچ نیچ کی بات ان کے نوکر سے ہو گئی، ایک چابک لگائی، ہینٹر سے اس کی جو ہے مرمت کی، آگے چلے۔ اتنا بڑا وقت کا بادشاہ خلیفۃ المسلمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور جو جنت کی جن کے لیے فکس ہو چکی ہے،
یہ جنت کے کیا ہو چکے ہیں، ان کے لیے گارنٹی ہے. لیکن آگے جا کر وہ حضرت عمر کہنے لگے بھائی مجھے معاف کر دینا. یہاں پر جو ہے بات چیت ختم ہو گئی، معافی صافی ہو گئی. ماں اور بہنوں، ہم اپنی غلطیوں کو ذرا سوچیں کہ ہم صبح میں کوئی غلطی کرتے ہیں، شام تک ہم کو یاد نہیں رہتی. بہت ساری ایسی بڑے بڑے ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن ماں اور بہنوں ان سے ہم نے توبہ کی ہے نہیں کی، وہ ہر ایک جو ہے اپنے اپنے بارے میں سوچیں. 1 مہینہ نہیں ماں اور بہنوں، 12 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد اسی بازار میں سے اسی نوکر کے ساتھ اسی جگہ سے نکلے. حضرت عمر نے اچانک اس کا دامن پکڑ کر کہا مجھے معاف کر دے. حالانکہ کچھ اونچ نیچ کی بات نہیں ہوئی، کوئی بلا بھلا نہیں، کوئی چابوک ہینٹر سے جو ہے سزا نہیں دی. کہا کہ حضرت آپ نے تو کچھ کیا نہیں ہے. کہا کہ وہ 1 سال والی بات یاد آ گئی کہ کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جو ہے ہم جواب دیں گے. تو ماں اور بہنوں، جتنا ایمان راسخ مضبوط ہوتا ہے آدمی کے اعمال اتنے جو ہے کیا ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں مکے مدینہ کے اندر، اور ایک ایک رکعت کے اندر ایک ایک قرآن شریف ختم کر رہے ہیں. ہم ذرا سوچیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں. انا اعطیناک والعصر پر ہماری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب نماز کا ٹائم ختم ہونے آتا ہے اس وقت فٹافٹ ہم وضو کرتے ہیں اور فٹافٹ نماز پوری کر کے جو ہے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ ماں اور بہنوں، سب سے جو ہے بہترین نماز وہ ہے جو شروع وقت میں پڑھی جاوے. جیسے ابھی عصر کا وقت ہوگا تو ابھی عصر کا ٹائم ہو چکا ہے، تو فٹافٹ آدمی کیا کرے، آدمی عورت اس میں نماز جلدی سے پڑھ لے. منافق کی نشانی بتائی. منافق یعنی اللہ کا غدار، نبی کا غدار، جو زبان پر تو اسلام کے دعوے کریں لیکن دلوں کی دنیا میں اسلام کے ورد میں دشمنی رکھتے، اس کو منافق کہتے ہیں. تو حضور نے منافق کی نشانی بتائی کہ وہ نماز کا ٹائم دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب چند منٹیں باقی رہتی ہے فٹافٹ وضو کر کے فٹافٹ نماز کر کے کوے کی ٹھونگ مار دیتا ہے اور نماز کو پورا کر دیتا ہے. تو ماں اور بہنوں، ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں. قرآن کی تلاوت، جن ماں بہن کو قرآن آتا ہے ان ماں بہنوں سے کہیں گے کہ بھائی کم سے کم روزانہ ایک سپارہ ہم پڑھیں یا آدھا سپارہ پڑھیں، مہینے میں 1 قرآن شریف ختم کریں. بزرگان دین ماں اور بہنوں 3 دن، کسی بزرگان دین 10 دن کے اندر قرآن شریف ختم کرتے، کسی کا معمول ہفتے اٹھواڑے کے اندر تھا اور کسی کا معمول ماں اور بہنوں 3 دن کے اندر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے اجازت مانگتے تھے کہ حضور آپ اجازت دو تو ایک دن کے اندر ایک قرآن شریف ختم کریں. ابھی جو ہے ایک بزرگ آئے تھے کاتب صلاح الدین سیفی دعوت برکاتہم، کہ روزانہ ماں اور بہنوں 10 سپارے پڑھنے کا معمول ہے، عادت ہے ان کی، روزانہ 10 سپارے. حالانکہ وہ بڑے بزرگان دین میں سے ہیں، سفر کرتے ہیں. ابھی بھاونگر میں 2 دن پہلے آئے تھے تو 4 یا 5 تو انہوں نے بیان کیے، بہت سارے لوگوں کی ملاقات کی اور تھکے ماندے تھے. ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. تو ماں اور بہنوں، ہم ارادے کریں کہ کم سے کم روزانہ 1 سپارہ، اور اللہ نیکی دے تو 3 سپارے، اور اللہ جو ہے نیکی دے تو 3 دن 10 دن کے اندر 1 قرآن شریف ختم کریں. صبح شام کی جو تسبیحات ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی عصر کی نماز کے بعد جو عورت جو مرد اپنی جگہ پر عصر کی نماز پڑھ لے، اور عصر کے بعد جو درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد نبی کی الامی کی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ 80 مرتبہ، خالی 80 مرتبہ پڑھنا ہے. اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، کسی سے بات مت کرو، اور 80 مرتبہ پڑھ لو. 10 منٹ ہوگی انشاءاللہ، 10 سے 15 منٹ بس. تو ماں اور بہنوں، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی عبادت لکھی جائے گی. جس آدمی کو، جس مرد عورت کو گھر کی تکلیف ہو، گھر نہ ملتا ہو، بزرگوں نے لکھا ہے ماں اور بہنوں کہ اسی درود شریف اللہم صلی علی محمد نبی کی الامی کی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے علاوہ ماں اور بہنوں، اس کو عصر سے لے کر مغرب میں، خالی جمعہ کے دن بس اٹھواڑیہ میں کے اندر 1 مرتبہ، عصر سے لے کے مغرب کے اندر 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. بڑے بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ اس کے لیے اللہ پاک جو ہے گھر بہت آسانی کے ساتھ کیا کر دیں گے، آسانی کے ساتھ اس کے لیے میسر، آسانی کے ساتھ دے دیں گے. بہت ساری ماں بہنیں گھروں کی لائن سے تکلیف میں ہوتی ہے، تنگ گھر ہوتا ہے، گھر بہت تنگی کے اندر ہوتا ہے. یہ ان چیزوں کے اعمال کی پابندی کرے گے، اللہ تعالی ہمیں ان حالات سے جو ہے نجات بھی دے گا اور بہت آسانی کے ساتھ ہماری منزل تک ہم کو پہنچائے گا. اس لیے ماں اور بہنوں، ہم کیا کریں، اپنے اعمال کی، ایمان کی فکر کریں. امت پورے کی پوری پریشان ہے.
اللہ کے سامنے تہجد کے اندر اٹھے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ایک آخری بات کہہ کر جو ہے بات ختم کرتے ہیں۔ دلی کے اندر ماں اور بہنوں پانی چوماسے کے اندر برسات نہیں آ رہا تھا اور لوگ پریشان تھے، دشکال پڑا ہوا تھا، اور دشکال کے اندر ماں اور بہنوں لوگ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نماز، بارش کے لیے نماز آتی ہے، نماز استسقاء۔ تو دلی والوں نے اس زمانے میں لوگوں جو ہے بڑے بڑے اللہ والے علماء، عوام، مسلمان باہر نکلے، بچے بھی نکلے، جانوروں کو ساتھ لے کر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے سامنے دیکھ کر بارش برسا دے۔ ایک دن ہوا بارش نہیں آئی، 2 دن ہوئے ماں اور بہنوں بارش نہیں آئی، تیسرے دن کے اندر یہ سارے کے سارے میدان کے اندر رو رہے ہیں، بہت روئے بہت روئے بہت روئے۔ وہاں سے ایک آدمی، اونٹ کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہے اور ایک آدمی نکلا، اس عورت نے پوچھا بیٹا جا ان لوگوں کو پوچھ کے کیوں رو رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ نماز 3 دن ہو گئے، اللہ نے جو ہے بارش نہیں بھیجی۔ تو لوگوں نے دیکھا وہ آدمی دوڑتا ہوا اس عورت کے پاس آیا اور عورت نے کچھ ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے، چند سیکنڈوں کے اندر بادل جگمگاتے ہوئے دھڑ بڑھاتی کرتے ہوئے جو آئے اور موسلادھار بارش برسی۔ وہ جتنے میدان میں تھے وہ دوڑتے ہوئے اس آدمی کے پاس گئے، او اللہ والے تو عجیب جو ہے قسم کا آدمی ہے کہ یہ عورت کون ہے، تو کون ہے؟ ہم 3 دن سے جمع ہیں لیکن اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس آدمی نے کہا اونٹ پر بیٹھنے والی عورت میری ماں ہے اور میری ماں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا ہے کہ اللہ ان کو پانی دے دے۔ کہا کہ تیری ماں کا عمل کیا ہے؟ ماں اور بہنوں ذرا دل کی یقین سے سنیو، اس آدمی نے کہا کہ میری ماں نے آج تک ایسا پردہ کیا ہے کہ کسی پرائے مرد نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اتنی پاک دامن پوتر میری ماں ہے۔ کیسی جب ماں اور بہنوں پاک دامن ہوگی، پوتر ہوگی، ان کی کوکھوں میں اور ان کی گودوں سے جو بچے ہوگے وہ بھی وقت کے بڑے اللہ والے ہوگے۔ اس لیے ماں اور بہنوں یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کے لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ یہ سارے اعمال ہماری زندگی میں مضبوطی کے ساتھ آوے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جاوے اور اس مضبوطی ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں۔ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ اللہ کے راستے میں 3 مرتبہ لگا دے، پھر اپنے محرم مردوں کے ساتھ 10 دن جاوے، پھر اپنے محرم مردوں کے ساتھ ماں اور بہنیں 40 دن کے لیے جائے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے اللہ ہمارے ایمان کو، اعمال کو مضبوط کرے گا، اور انشاءاللہ جب دنیا سے جانا ہوگا اللہ ہماری ایمان کی حفاظت کے ساتھ، کلمے کے ساتھ ہمارا جانا نصیب ہو جائے۔ اسی کے لیے ساری فکریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ حاجی سلیم کا جو ہے جمعہ کے دن گشت ہوتا ہے مغرب سے عشاء، تو وہاں پر بھی اپنے مردوں کو، اپنے اپنے بھائیوں کو، اپنے ابا کو یا شوہر ہو تو اس کو جو ہے وہاں پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل الصلوات بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رحم کا کرم کافیت کا معاملہ فرما، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان اور اعمال کو مضبوط فرما، تجھ سے مانگنے والے بنا دے، تیرا تعلق نصیب فرما دے۔ جہاں کی امت پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مانگنا بہت ہے مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما برحمتک یا ارحم۔